عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسانوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جس طرح پانی جب لوہے کو لگ جائے تو لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، دلوں کے زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ مبارک حدیث کا مدعا اور خلاصہ یہ ہوا کہ انسانوں کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ لوہے کو جس طرح سے زنگ لگتا ہے اس طرح سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے لوہے کی قیمت اور وقعت گر جاتی ہے۔ دل کو زنگ لگتا ہے اللہ کے یہاں اس کی بھی قدر و منزلت گر جاتی ہے۔ یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ دنیا میں لگ جاتا ہے، یہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دل کا زنگ لگنا۔ پھر اس کو نیکی کی مجالس اچھی نہیں لگتی، اس کو گناہوں کی مجلسیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ پھر اس کو نیک کام کرنا اچھا نہیں لگتا، اس کو برے کاموں میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ دل بیمار ہے، زنگ آلود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اس زنگ کے اتارنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے دو اعمال بتائے۔ نمبر ایک، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہر نماز کے بعد آدمی اس دعا کو پڑھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں پر اور موت کے وقت جو سکرات کی گھڑی ہے، اے اللہ اس وقت میری مدد فرمانا۔ اور اسی طرح سے روزانہ اس تصور کو اپنے دل میں کم از کم ایک مرتبہ لانے کی کوشش کریں کہ اس دنیا سے مجھے ایک دن جانا ہے، مجھے اپنا گھر بار، اعزہ اقربا، رشتہ دار سب کے سب مجھے چھوڑنے ہیں اور سب کو چھوڑ کر مجھے جانا ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی جنازہ سامنے آ جائے تو اس وقت اپنے مرنے کو یاد کرے۔ اس موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل کا زنگ اترتا ہے اور دل درست ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا قرآن کریم کی تلاوت۔ اس مبارک مہینے میں اہتمام کے ساتھ سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں، بس تلاوت سے پہلے یہ نیت کر لیا کرے اور یہ دل میں یہ کہہ دیا کرے، اے اللہ اس تلاوت کے ذریعے سے میرے دل کے زنگ کو اتار دے، اے اللہ اس تلاوت کے ذریعے سے میرے دل کو شفا عطا فرما، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے قرآن کریم میں شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی۔ تو اے اللہ میرے دل سے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جو بیماریاں دل کی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ختم کرتے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کی عظمت کو، اللہ کے کلام کی عظمت کو ذہن میں لا کر پھر قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس نیت کے ساتھ کرے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت جو کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے میرے دل کا زنگ اتر رہا ہے اور میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ اور جب رحمت والی آیتیں آئیں تو اللہ سے رحمت مانگنا، جب عذاب والی آیتیں آئیں تو اللہ سے عذاب کی پناہ مانگنا۔ یہ دو کام دل کو نرم کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ نسخہ یہی ہے
اکثیر یہی ہے، بات عمل کی ہے۔ جو آدمی جس طرح سے عمل کرے گا اللہ پاک اسے ان دونوں اعمال سے فائدہ عطا کرے گا کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور دل جب نرم ہو جاتا ہے تو آخرت کا شوق لگ جاتا ہے، نصیحت قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بھی کوشش فرمایا کریں قرآن کریم درست پڑھا کریں، قرآن کریم میں غلطی نہ ہو، اور اس مبارک مہینے میں کسی سے قرآن کریم درست کرنے کی محنت کریں۔ کوئی آدمی کسی کو آپ سنائیں کہ بھائی میرا قرآن کریم ذرا سن لو، جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، تو پھر کہا جائے گا کہ فائدہ تامہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفو والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وعوراتنا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وبطن، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔